نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، بات یہ چل رہی تھی کہ آدمی اپنے ماتحتوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے۔ گھروں میں عام طور پر بیٹے اور بیٹیاں ہوتی ہے، بھائی اور بہن ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ایک باپ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی کفالت کرتا ہے۔ اس موقع پر کبھی کبھی یہ غلطی ہوتی ہے باپ سے کہ وہ اپنے لڑکوں پر تو خوب وسعت کے ساتھ خرچ کرتا ہے اور بیٹیوں پر کم خرچ کرتا ہے۔ حالانکہ اولاد ہونے کے ناطے دونوں پر ان کی ضرورت کا لحاظ رکھتے ہوئے برابر خرچ کرنا چاہیے۔ لیکن پریشانی یہ ہوتی ہے کہ خرچ کرنے والے باپ کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے۔ وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیٹیاں ہیں، کل بڑی ہوگی، شادیاں ہوگی اور وہ اپنے سسرال چلی جائے گی، ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اور بیٹے کل بڑے ہوں گے، بڑے ہونے کے بعد کمائیں گے اور کمانے کے بعد ہماری ضرورتوں کو پورا کریں گے۔ گویا کہ ایک باپ ہونے کے باوجود اولاد پر خرچ کرنے کے سلسلے میں اس کے سامنے ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے دنیا کا مال۔ حالانکہ یہ غلط چیز ہے۔ اللہ نے جب اولاد عطا فرمائی ہے تو اولاد میں چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، دونوں بڑی نعمت ہے۔ لہذا خرچ کے اعتبار سے دونوں کی ضرورت کا لحاظ رکھتے ہوئے دونوں پر خوب خرچ کرنا چاہیے۔ بیٹوں پر زیادہ خرچ کرنا، بیٹیوں پر کم خرچ کرنا، اور مقصد یہ ہے کہ ان سے کچھ نہیں ملے گا اور بیٹوں سے ملے گا، یہ مقصد صحیح نہیں ہے۔ اسی باطل نظریے کو امت سے ختم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل ارشادات فرمائے۔ آپ نے فرمایا، من کان له ثلاث اخوات او بنات او ابنتان او اخواتان او اختان کان له جنہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، لا يكون لأحدكم بنات او اخوات فصبر عليهن كان له جنہ، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جن کی کفالت میں، اچھا اسی طریقے سے کوئی بھائی ہیں، اس بھائی کے ساتھ اس کی کفالت میں چھوٹے بھائی بھی ہیں اور بہنیں بھی ہیں۔ سمجھو کہ بعد انتقال کر چکے ہیں، بڑا بھائی ہے اور اس کی کفالت میں، اس کی پرورش میں اور تربیت میں بھائی بھی ہے اور بہن بھی ہے، تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ خرچ ان دونوں پر ان کی ضرورت کے مطابق برابر کرے۔ لیکن یہاں بھی یہ فاسد نظریہ ہوتا ہے کہ ہماری بہن بڑی ہوگی، بڑی ہونے کے بعد ان کی شادیاں ہوگی، وہ ہمارے گھر سے چلی جائے گی، ہمیں ان سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اور ہمارے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ بڑے ہوں گے، بڑے ہونے کے بعد کمائیں گے، تو جس طرح ہم نے ان کا خیال رکھا ہے وہ بھی ہمارا خیال رکھیں گے۔ اس غرض سے بہنوں پر کم خرچ کرتے ہیں اور بھائی پر زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ شریعت اسلام نے اس کی بھی تردید فرمائی اور اس نظریے کو غلط قرار دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ جس بھائی کی پرورش میں 2 یا 3 بہنیں ہوں، یا جس باپ کی پرورش میں 2 یا 3 بیٹیاں ہوں اور اس کے سلسلے میں فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، ان کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی کا معاملہ کرے، اور ایک روایت میں ہے فَأَصْبَرَ عَلَيْهِنَّ، ان کی کفالت میں ان کو پریشانی اور تکلیف اٹھانی پڑے تو وہ اس کو برداشت کرے، اس پر صبر کرے، تو اس کا صلہ اور اس کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت میں داخل کریں گے۔
لہذا باپ ہونے کے ناطے یا بڑے بھائی ہونے کے ناطے صرف دنیا اور دنیا کی چیزوں کو سامنے رکھنا یہ مسلمانیت نہیں ہے، یہ انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت تو یہ ہے کہ وہ آخرت کو سامنے رکھے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من آل جاریتین دخل الجنہ او کما قال علیہ السلام، اے فرمایا من آل جاریتین انا وہو فی الجنہ، کہ جس نے دو بہنوں کی، دو بیٹیوں کی، دو عورتوں کی کفالت کی، کل قیامت کے دن جنت میں وہ اس طرح ہوں گے۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ بعض روایت میں یہ ارشاد فرمایا، بعض روایت میں یہ ارشاد فرمایا۔ یہ ارشاد فرمایا تو مطلب یہ کہ نبی پہلے داخل ہوں گے اور بہن کی اور بیٹیوں کی کفالت کرنے والا بعد میں داخل ہوں گا۔ اور اگر یہ اشارہ فرمایا تو مطلب یہ ہے کہ زمانہ داخل ہونے کا نبی کا پہلے ہوگا اور ان کا بعد کا ہوگا، لیکن دونوں جنت میں جائیں گے۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں تھی، ایک غریب عورت آئی، اس کے ساتھ دو چھوٹی بیٹیاں تھیں، اور انہوں نے سوال کیا کہ میں پریشان ہوں، مجھے کھانے کی ضرورت ہے، کچھ دیجئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی غنا ایسا تھا، تقوی ایسا تھا، مال سے دوری ایسی تھی، فکر آخرت ایسا تھا کہ وہ بھی اپنے گھر میں کچھ رکھتی نہیں تھی، ذخیرہ نہیں کرتی تھی۔ ادھر ادھر دیکھا تو صرف کھجور کا ایک دانہ ملا، وہی دانہ اس عورت کو دے دیا۔ اس عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس دانے کے دو ٹکڑے کیے اور دونوں بیٹیوں کو ایک ایک ٹکڑا دے دیا، کھلا دیا، اور خود کچھ کھایا نہیں، حالانکہ وہ بھی بھوکی تھی۔ اور اس کے بعد وہ چلی گئی۔ اس عورت کے چلے جانے کے بعد امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ضرورت مند آئی تھی، اس کے ساتھ دو بیٹیاں تھیں، اس نے کچھ سوال کیا، میرے پاس اس کو دینے کے لیے کھجور کے ایک دانے کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی، میں نے اس کو دے دی، تو اس نے اس کے دو ٹکڑے دیے، دونوں بچیوں کو کھلا دیا اور کچھ نہیں کھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ سنا، یہ حالات سنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ابتلی بشیء من هذه البنات فصبر علیہن کن له سترا فی الجنہ یکن له حجابا من النار، کن له سترا من النار، کن له حجابا من النار، او کما قال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ان بیٹیوں کی وجہ سے، ان کی کفالت کی وجہ سے، ان کے بھرن پوشن کی وجہ سے، ان کے کھانے پینے اور ضرورت کو پورا کرنے کی وجہ سے کچھ بھی تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا، کچھ پریشانی اٹھائے گا، تو یہ پریشانی کا بدلہ کیا ہوگا؟ اس پریشانی اٹھانے والے آدمی کے لیے کل یہ پریشانی جہنم سے آڑ ہوگی، جہنم سے پردہ ہوگی۔ یعنی یہ پریشانی کا اٹھانا، صبر کو برداشت کرنا اور ان بیٹیوں کی اس طرح کفالت کرنا، اس کو جہنم میں جانے سے روک دے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ لہذا آدمی کو جس شوق سے، جس وسعت کے ساتھ وہ اپنے بیٹوں پر خرچ کرتا ہے، اپنی بیٹیوں پر بھی خرچ کرے، اپنے بھائیوں پر خرچ کرتا ہے، اپنی بہنوں پر بھی خرچ کرے۔ بعض مرتبہ ایسا دیکھا جاتا ہے ماں باپ کا انتقال ہوا، بہن ہے یا بیٹیاں ہیں، اور وہ بیچاری یا تو بیوہ ہے یا کنواری ہے، شادی ہی نہیں ہوئی یا بیوہ ہے، اور اس کا جو بھائی ہے وہ بھائی کروڑ پتی ہے، لیکن وہ بیچاری اپنے گزر بسر کے لیے، اپنے بھرن پوشن کے لیے، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے محنت مزدوری کرتی ہے،
کماتی ہے، رات دن ایک کرتی ہے. یہ بھائی ہیں جو لاکھوں کی زکات نکالتا ہے، ایک بہن کا سہارا نہیں بن سکتا، ایک بیٹی کا سہارا نہیں بن سکتا. حالانکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایسی دو بہنوں کا، دو بیٹیوں کا گزر بسر برداشت کیا، اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح میرے ساتھ جنت میں داخل فرمائیں گے. اتنا بڑا ثواب، اتنی بڑی بشارت دی. اس کے بعد بھی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس سلسلے میں بہت پیچھے ہیں. اور اللہ معاف کرے، مال جن کو دیا ہے وہ مالدار دو قسم کے ہیں. بعض ماشاءاللہ اچھے ہیں، ان چیزوں کو معلوم کرتے ہیں اور اس کی رعایت کرتے ہیں. ورنہ اکثر حال اہل مال کا یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں، یہ ان کے دماغ میں یہ تصور ہی نہیں کہ اپنوں پر خرچ کرنا بھی ثواب ہے. ایک مالدار یہ نہیں سمجھے گا کہ ماں باپ پر خرچ کرنا بہت بڑی سعادت ہے، بھائی بہنوں پر خرچ کرنا بہت بڑی سعادت ہے، قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرنا بہت بڑا ثواب ہے. وہ خرچ کرتا ہی نہیں، اور اگر خرچ کرتا ہے تو 100 روپے خرچ کرتا ہے اور 1000 روپے دیے ہو اتنا دباتا ہے. ہاں اگر اس کا نام ہوتا ہو، اس کو شہرت ملتی ہو، چاہے وہ مسجد میں دینے سے، چاہے وہ مدرسے میں دینے سے، چاہے وہ اسپتال میں دینے سے، چاہے وہ یتیم خانوں میں دینے سے، چاہے وہ تنظیموں میں دینے سے، چاہے وہ رفاہی کاموں میں دینے سے، تو جہاں 1000 دینا ہو وہاں 10,000 دیتا ہے. یہ شہرت ہے، یہ ریاکاری ہے، یہ رمو ہے. کچھ نہیں، 1000 نہیں، لاکھوں اس طریقے سے دے دیے، اور حق تعالیٰ کے یہاں کچھ نہیں ملے گا سوائے پکڑ کے. ہاں اگر تمہارے اندر اخلاص ہے اور تم نے ان حقوق کو ادا کیا ہے، اپنے والدین پر سعادت سمجھتے ہوئے خرچ کیا ہے، اپنے غریب بھائی بہنوں اور رشتہ داروں پر خرچ کیا ہے خوشادہ دلی کے ساتھ، اور اس کے بعد اللہ نے دیا ہے اور آپ نے مدرسوں میں دیا، مسجد میں دیا، اسپتالوں میں دیا، یتیم خانوں میں دیا، اور اوقاف مسلمین میں دیا، اور رفاہی تنظیموں میں دیا، بہت بڑا ثواب ہے. لیکن کب؟ ان حقوق کی رعایت کے ساتھ. یہاں تو کچھ نام ہونے والا نہیں، کسی کو پتہ چلنے والا نہیں، لہذا 500 دے اور 5000 کی طرح دبائے، اور وہاں نام اور شہرت ہوتی ہے، فلاں سیٹھ صاحب نے اتنے دیے، فلاں سخی صاحب نے اتنے دیے، فلاں کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، ایڈورٹائز اشتہار ہوتا ہے، وہ بھی خوش ہے، یہ بھی خوش ہے. آخرت میں کچھ نہیں، دنیا میں سب کچھ ہو گیا. روایتوں میں آتا ہے کہ آدمی جس طریقے سے اپنے بھائی بہنوں کی، اپنے بہن بیٹیوں کی کفالت کرے، امت کے یتیموں کی کفالت کرے، یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قبض یتیما من بین المسلمین، جس نے کسی مسلمان یتیم کو اپنی پرورش میں لیا تاکہ اس کو کھلائے اور اس کو پلائے، اللہ تعالیٰ اس کو یقیناً جنت میں داخل فرمائیں گے. دخل الجنت البتہ، حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے. ہاں مگر یہ کہ کوئی ایسا گناہ کر دیا جو گناہ اس کو جنت میں جانے سے روک دے، جس گناہ کی وجہ سے اس کی مغفرت نہ کی جائے. کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا شریعت اسلام کی تعلیم یہ ہے، مسلمان جس محلے میں رہتا ہے، مسلمان جس سوسائٹی میں رہتا ہے، مسلمان جس چھوٹی اور بڑی بستی میں رہتا ہے، اس چھوٹی اور بڑی بستی میں امیر اور مالدار مسلمان کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری بستی میں کتنے یتیم بچے ہیں جن کے سر سے ان کے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے. ہر وہ نابالغ بچہ اور بچی جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو یہ یتیم ہے. اور دیکھو شریعت اسلام میں مسلمین کی قید لگائی ہے. پہلے زمانے میں مسلمان ایک ساتھ رہتے تھے، دوسرے قومیں اپنے ایک ساتھ رہتی تھی، لہذا جو جس یتیم پر رحم کرم کرے گا، اس پر شفقت کرے گا، اس کی ضرورت کو پورا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس نیکی کو ضائع نہیں فرمائیں گے، اس کو دیں گے. ہاں حدیث میں یہاں فرمایا گیا جس آدمی نے کسی مسلمان یتیم کو لیا، کیوں؟
تاکہ اس کو شامل کرے اپنے کھلانے میں پلانے میں، یعنی یتیم کو اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر کا ایک ممبر بنا دیا، اپنے گھر کا ایک آدمی شمار کر لیا، اپنے گھر کا ایک اپنے گھر کا اس کو رہائشی درجہ دے دیا، اپنے گھر میں لے لیا، یتیم ہے اور اس کی پرورش کر رہا ہے۔ تو اس پرورش پر پہلے تو ترغیب کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ہماری سوسائٹی میں اور ہماری بستی میں جہاں کہیں ایسا یتیم ہو اور پریشان حال ہو، در بدر بھٹک رہے ہو، بھوکے سو رہے ہو، مسلمان امیر کو چاہیے ایسے بچے اور ایسی بچیوں کو مستقل کفالت کے لیے اپنے گھر میں لے لیں، اور جس طرح ان کے ہم عمر اپنے بچے اور بچیوں کی پرورش کرتا ہے، اسی طرح ان کی پرورش کرے، کھانے کا، پینے کا، پہننے کا، ان کو ادب سکھلانے کا، ان پر شفقت کرنے کا، ان کو تعلیم دینے کا پورا نظم کرے۔ تو اس پر بشارت کیا ہے؟ ایسا کرنے والے مسلمان پر یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالی یقیناً اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، کوئی شک شبہ نہیں اس میں، دخل الجنت البتہ۔ ہاں لیکن آگے فرمایا گیا کوئی ایسا گناہ کر لیا جو گناہ انسان کی مغفرت سے روکنے والا ہے۔ علماء نے لکھا ہے 2 قسم کے گناہ ہے جس گناہ کی وجہ سے آدمی مغفرت سے رک جاتا ہے۔ ایک گناہ تو یہ ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ اس گناہ کو معاف نہیں فرماتے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو اگر یتیم کی پرورش کی لیکن شرک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ دوسرا گناہ علماء نے لکھا ہے حقوق العباد۔ آدمی نے ایک نہیں 10 ایسے بچے اور بچیوں کو اپنی کفالت میں لے لیا اور بہترین کھانے پینے ضرورت کے پورا کرنے کا انتظام کر لیا، لیکن کسی کا روپیہ کھایا ہے، کسی کے قرض ہڑپ کیا ہے، کسی کی امانت میں خیانت کی ہے، کسی کی زمین دبائی ہے، کسی کا مکان دبایا ہے، اوقاف کے مکان کو دبایا ہے، کسی انسان کے مکان کو دبایا ہے، چاہے وہ انسان مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، حق کو دبایا ہے، دکان کو دبایا، زمین کو دبایا، باغ کو دبایا، مکان کو دبایا، امانت میں خیانت کی، پیسے لیا اس کو ادا نہیں کیے، چوری کی، غبن کیا، کسی کے مال کو دبایا ہے، حقوق العباد اس کے اوپر ہے۔ ایسے حقوق العباد کو ضائع کرنے والا اگر وہ یتیم کی کفالت کرتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی مغفرت نہیں، اس کے لیے جنت میں داخلہ نہیں۔ یہاں بتلانا کیا ہے؟ ایک یتیم کی کفالت کرنا اتنا بڑا ثواب ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ہکذا یا فی الجنت ہاتین، میں اور جنت کی کفالت اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، وہی یعنی جنت میں پہلے جاؤں گا اور یتیم کی کفالت کرنے والا بعد میں جائے گا، یا میرے جانے کا زمانہ پہلے ہوگا اور اس کے جانے کا زمانہ بعد کا ہوگا، یعنی جنت میں ہو جائے گا۔ آج کل مصیبت یہ ہے یتیم کی کفالت کے لیے ہم اس کو لیتے نہیں، اور اگر کسی یتیم کی کفالت کے لیے یتیم کو لیتے ہیں تو اس سے بھی اس کی والدہ سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میرے بھائی بہت محبت سے کہتا ہوں، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ مال کے نشے میں یتیموں کی تربیت کے خاطر بیواؤں کی عزتوں کو لوٹا ہے، کہیں وہ دن تمہیں نہ دیکھنے پڑے کہ گھر سے تمہارا جنازہ نکل جائے اور تمہاری عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو۔ اس لیے بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑی خیر ہے، لیکن خیر اس وقت خیر ہے جب شریعت کا حکم سامنے ہو اور برائیوں سے آدمی اپنے آپ کو بچاتا ہو۔ اسی طریقے سے روایت میں فرمایا گیا کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے معاشرے میں رحم و کرم کا معاملہ، صلہ رحمی کا معاملہ، احسان کا معاملہ کرے، جیسے کل بھی بتایا حدیث میں الراحمون یرحمہم الرحمن،
جتنے بھی اپنے ماتحت پر خیر خواہی کرنے والے ہیں، حسن سلوک کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر مہربان ہو، ہم اپنے ماتحتوں پر مہربان ہو جائیں۔ ہم اپنے ماتحت کے اوپر جتنے مہربان ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم پر اتنا مہربان ہوگا۔ لیکن ایک حدیث یاد رکھنے کے قابل ہے، حدیث میں لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ویأمر بالمعروف وینہی عن المنکر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ چار چیزیں فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیس منا، حدیث میں جہاں یہ فرمایا گیا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بعض علماء تو یہ کہتے ہیں وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، لیس منا ای لیس من سنتنا۔ لیکن حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث کا یہ مطلب کرنا، بیان کرنا برا مطلب ہے، میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ حدیث میں فرمایا لیس منا یا لیس من امتنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی مسلمان نہیں ہے، یا آدمی ملت اسلام پر نہیں ہے، یا آدمی مذہب اسلام پر نہیں ہے۔ من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت کا معاملہ نہ کرے، رحم کا معاملہ نہ کرے۔ وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا، اور جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے، توقیر نہ کرے۔ بعض روایت میں وَيَعْرَفْ شَرْفَ كَبِيرِنَا، اور ہمارے بڑوں کی شرف کو، بزرگی کو نہ پہچانے۔ بڑا عمر کے اعتبار سے وہی مراد ہے، علم میں بھی بڑا ہو تو بہت بڑی چیز ہے۔ ہمارے عمر کے اعتبار سے ہم سے بڑا ہے، اس کا ادب احترام، اس کی عظمت، اس کی عزت، یہ بھی اسلام کا بنیادی فریضہ ہے۔ تو جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، لیس منا، وہ ہمارے مذہب میں سے نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، مسلمان کہے جانے کے قابل نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَيَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو بھلی بات کا حکم نہ کرے، وَيَنْهَى عَنِ الْمُنکَرِ، اور بری بات سے نہ روکے، وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ دیکھو پہلے تو فرمایا چھوٹوں پر رحم نہ کرے، بڑوں کا ادب نہ کرے، اور اس کے بعد فرمایا امر بالمعروف نہ کرے، نہی عن المنکر نہ کرے۔ عام طور پر ایک مصیبت یہ ہوتی ہے، گھروں میں ماحول بنانے کے لیے بار بار محبت سے کہا جاتا ہے ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو۔ میرے بھائی، اسلام پر چلنا اس وقت آسان ہوگا جب آدمی چلنے کا ارادہ کرے، چلنے کی کوشش کرے اور اپنے بڑوں کی مانے۔ آج مصیبت یہ ہے عام مسلمان طبقے میں دین سیکھنے کا جذبہ نہیں ہے، دین کو سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کا جذبہ نہیں ہے، لہذا بار بار کہا جائے اس کے بعد بھی سننے کے لیے تیار نہیں، اور بار بار کہنے کے بعد ٹوکا جائے تو اس کو برا مانتے ہیں کہ ٹوک روک ہوتی ہے۔ نہیں، دین ہم دین کے محتاج ہے، دینی تعلیمات کے محتاج ہے، دینی آداب کے سیکھنے کے محتاج ہے۔ ہمیں دھیان سے اس کو سیکھنا پڑے گا، کوئی سکھلانے والا ہے اس سے سیکھنا پڑے گا، کوئی کہنے والا ہے اس سے ماننا پڑے گا، ہمیں ماننا نہیں اور بار بار کہنے کے بعد روکے تو ہم اس کو برا مانیں، کبھی بھی دینی تعلیم سے اب واقف نہیں ہو سکیں گے، ہمارے گھروں میں اسلامی تعلیم اور اسلامی آداب کبھی بھی زندہ نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہلوائی، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے، اس معنی پر کہ ہم اپنے چھوٹوں پر شفقت کرنے والے ہو، اس معنی میں کہ ہم اپنے بڑوں کا احترام کرنے والے ہو، اس معنی میں ہے کہ ہم بھلی بات کا حکم کرنے والے ہو، اور اس معنی پر کہ ہم برائی سے روکنے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر ہمیں سچے دل سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات، وتغفر لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات،
من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من المهديين. الہی اپنے فضل و کرم سے ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ ہمیں دین کو سیکھنے کا جذبہ نصیب فرما، دین پر عمل کرنے کا جذبہ نصیب فرما. اے اللہ دین کی باتوں کو ادب احترام سے لینے کا جذبہ نصیب فرما. اے اللہ دین کی باتوں کو معمولی سمجھ کر چھوڑنے سے ہماری حفاظت فرما. آج دین کی باتوں کو معمولی سمجھا، کل دین کو معمولی سمجھیں گے اور دین ہی ہاتھ سے نکل جائے گا. اے اللہ اس بلا سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اس بلا سے ہماری حفاظت فرما. ہم کمزور ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہے. اے اللہ کمزور ایمان کی حفاظت فرمائیے. جب تک دنیا میں رکھے اے اللہ زندہ رکھے، دین اسلام پر قائم رکھیے. جب وقت اجل آئے اس نے خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرمائیے. اے اللہ معاشرے میں، گھروں میں، سوسائٹیوں میں اے اللہ شفقت، رحم، کرم کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما. صلہ رحمی، ہمدردی، غمخواری کی توفیق عطا فرما. اولادوں میں برابری کی توفیق عطا فرما. بیٹے اور بیٹیاں اے اللہ، بھائی اور بہن اے اللہ سب کے ساتھ مساوات کی توفیق عطا فرما. سب کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کی توفیق عطا فرما اور محبت اور شفقت کے ساتھ تربیت کا اہتمام نصیب فرما. اے اللہ چھوٹوں کو بھی تربیت کی طرف راغب بنا. اے اللہ تربیت کے معاملے میں ہم سے بہت زیادہ کوتاہیاں ہو رہی ہے اور اس تربیت کے نہ ہونے کی وجہ سے دیندار گھرانوں میں بے دین اولاد پیدا ہو رہی ہے، بے ادب اولاد پیدا ہو رہی ہے، بے علم اولاد پیدا ہو رہی ہے. اے اللہ اس جرم سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اس جرم سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں ادب احترام کا ماحول نصیب فرما. اے اللہ ہم باتوں میں اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتے. اے اللہ خدمت میں اپنے بڑوں کا ادب احترام نہیں کرتے. اے اللہ چال چلن میں اپنے بڑوں کا ادب احترام نہیں کرتے. ان کی باتوں کو سن کر مذاق اڑا دیتے ہیں، ہنس کر اڑا دیتے ہیں. اے اللہ اس بے ادبی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جنہوں نے اپنے بڑوں کی بے ادبی کی، ان کے چھوٹوں نے ان کی بے ادبی کی، پھر بد دعائیں کام نہیں آئی. اے اللہ ہمیں اپنے بڑوں کا ادب احترام نصیب فرما، اپنے چھوٹوں کی تربیت نصیب فرما تاکہ ہمارے چھوٹوں بھی ہمارا ادب کرے اور ان کے چھوٹے ان کا ادب کرے. اے اللہ اس سلسلے کو مسلمان گھرانوں میں، انسانی گھرانوں میں، دینی گھرانوں میں جاری اور ساری فرما. اے اللہ ہر ایک کی ہمدردی نصیب فرما، غم خاری نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، قرض داروں کی قرض کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. اے اللہ کاروبار میں جو ٹوٹ چکے ہیں، اے اللہ خسارے میں پڑ چکے ہیں، گھاٹے اور نقصان میں پڑ چکے ہیں، اے اللہ ایسا گھاٹا ہے بظاہر نکلنے کی کوئی شکلیں نہیں ہیں. اے اللہ آپ کریم داتا ہے، آپ قادر مطلق ہیں. اے اللہ ہر نہ کرنے کی چیز آپ کر سکتے ہیں. اے اللہ ایسے تاجروں کو نکال دیجئے، ایسے کاشتکاروں کو نکال دیجئے، ایسے گھاٹے میں مبتلا انسان کو نکال دیجئے اور دوبارہ اس کے حلال اور طیب عافیت کے ساتھ نصیب فرما دیجئے. جس کے مشتبہ اور حرام سے پوری امت کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ جس کے حرام نے ہماری دعاؤں کو بے اثر کر دیا ہے، ہماری عبادتوں کو بے اثر کر دیا ہے، آپ سے تعلق کو کمزور کر دیا ہے. اے اللہ دل و دماغ کی سلامتی کو ختم کر دیا ہے. اے اللہ پوری امت کو اس کے حلال اور طیب نصیب فرما، اس کے حلال اور طیب کے انوار و برکات زندگی کے ہر شعبے میں زندہ فرما، ہر خیر کو مقدر فرما، گھروں میں چین سکون راحت نصیب فرما. اے اللہ دیکھنے کے اعتبار سے گھر بنگلے بنے ہوئے ہیں، نعمتوں سے بھرے پڑے ہوئے ہیں. اے اللہ کپڑوں کے انبار ہیں، ہر قسم کی راحتیں اور سہولتیں ہیں، اور گھر بے سکونی کے اڈے بنے ہوئے ہیں، بے چینی کے اڈے بنے ہوئے ہیں. گھر کا فرد ڈپریشنوں میں جا چکا ہے. اے اللہ یہ آپ کے دین کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے، یہ آپ کے دین سے بغاوت کا نتیجہ ہے. الہ العالمین
دینی مزاج عطا فرما، دینی ماحول عطا فرما، دینداری نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے مردوں میں دینداری نصیب فرما، عورتوں میں دینداری نصیب فرما، اولاد میں دینداری نصیب فرما، شوہر اور بیوی میں دینداری نصیب فرما، گھر کے ہر چھوٹے بڑوں میں دینداری نصیب فرما۔ اور دینداری میں آپ نے جو سکون رکھا ہے، جو چین رکھا ہے، جو راحت رکھی ہے، اے اللہ امت کے ایک ایک فرد کو اس سے مالا مال فرما۔ اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، اے اللہ جو کچھ رہ گیا اپنے فضل سے اس سے بڑھ کر اور بہتر نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن سنتے سنتے آدھا قرآن پورا ہو گیا ہے، اے اللہ سننے کا جو حق تھا ہم سے ادا نہیں ہوا، اے اللہ بقیہ آدھا پورے ادب احترام کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری مسجدیں اجڑ رہی ہیں، اے اللہ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما، نوجوانوں کو ہدایت عطا فرما، نوجوان بہو بیٹیوں کو ہدایت عطا فرما، ماں بہنیں اپنے گھروں میں اور مرد اپنے محلے کی مسجدوں میں اے اللہ نمازوں سے، اے اللہ فرائض سے اور تراویح سے مسجدوں کو آباد کرے، اس کی ہدایت اور اس کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ نحوست سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ پاکیزہ، اے اللہ نورانی ماحول میں اور برکت اور قدر والے مہینے میں اگر مسلمان دین سے دور ہیں، اعمال سے دور ہیں، تو اس سے بڑی خباثت اور اس سے بڑی نحوست کیا ہو سکتی ہے؟ اے اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرما، سب کچھ سچے پن کی توبہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے اسماء حسنہ کی برکت سے اور حضرات انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والسلام کے صدقہ خیر قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔